شعیب صاحب ایک سب سے پہلے ذرا اس سوال کا جواب دے دیجیے سر، پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں سر، یہ کیا ہے اسٹریٹجی، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتا دیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم تسلیم نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو مین تو یہ ہے کہ یہ اللیجٹیمیٹ اسمبلی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی تک نیشنل اسمبلی اور سینٹ مکمل نہیں ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں دیا، امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اور اسپیکر نے، اور سینٹ کے الیکشنز کے پی کے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ دونوں اسمبلیاں انکمپلیٹ ہیں. اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی بچہ بیٹا کسی کو اغوا کر کے اور لوٹے بنا کے اور بےایمانی اور تشدد کر کے یا پیسے دے کے اگر آپ نے آئینی ترمیم کی ہے تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. وہ تو نکاح اور طلاق نہیں ہو سکتا زور زبردستی کا. چاہے کہ آپ 25 عوام کے حقوق کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہیں اور آپ کہتے ہو کہ یہ ہم نے 26ویں ترمیم کر دی. میں نے اس کو آئینی ترمیم نہیں، اس کو میں آرمی ترمیم کہتا ہوں. لہٰذا یہ ایک ہمارا اسپیکٹ ہے. بٹ ارسپیکٹیو آف دیٹ جو آگے آپ پارلیمانی کمیٹی ایک صرف سوال لے لیجئے. آپ نے کہا یہ نکاح اور طلاق جو ہے وہ زور زبردستی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مان سکتے. تو سر یہ نکاح جب پڑھایا جا رہا تھا اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو اس وقت علی امین گڈھا پور صاحب گواہ کے طور پہ کیوں اس نکاح پہ موجود تھے سر؟ دیکھیں ایک بات ہے آئینی ترمیم، ایک ہے کہ جب تک وہ سیٹیسائیڈ نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس سسٹم کی کنٹینویشن. سسٹم کی کنٹینویشن کا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جسٹس ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا. ابھی ان کو بطور چیف جسٹس کی پینشن نہیں ملتی، نہ ہی ان کی سپریم کورٹ کی بینچ نمبر 1 میں ان کی تصویر موجود ہے، لیکن ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو اپسیٹ نہیں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی. ایک ڈیفیکٹو ہوتا ہے، ایک ڈیجور ہوتا ہے. اب اس وقت ہم اس کو ڈیفیکٹو مانیں ڈیجور مانیں جو بھی کہیں، آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اوتھ لیا ہے. ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ اس 26ویں ترمیم کو جو چیلنج کی گئی ہے فل کورٹ بٹھائیں اور اس کا فیصلہ کریں. تو لہٰذا اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ سٹنگ چیف منسٹر کو اگر ایک آفیشیل انویٹیشن ہے تو آئی تھنک کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آپ نے جو فرمایا کہ پارلیمانی کمیٹی میں ہم نہیں بیٹھتے. اس پہ آئیے گا، یہی پہ ایک اور سوال. سوری مجھے پتا ہے آپ کو برا لگ رہا ہوگا، میں آپ کو مومنٹم توڑ رہا ہوں، لیکن میرا یہیں پہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. تو سر اگر اسی فارمولے کے تحت آپ چیف جسٹس کو چیف جسٹس مان رہے ہیں تو پھر اسی فارمولے کے تحت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بھی مان لیں. وہ بھی تو کنٹینیوشن جب تک کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا ان کو بھی کہیں ہاں جی یہ بھی ہمارا پرائم منسٹر ہیں. دیکھیں وہ ڈیفیکٹو تو بیٹھا ہوا ہے. اچھا ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اللیجٹیمیٹ ہے. وہ 17 سیٹوں کے ساتھ برسر اقتدار ہے اور وہ قابض ہے. یحییٰ افریدی صاحب وہ لیجٹیمیٹ ہیں. جی نہیں میں گزارش کر دوں نا اس کو فائن ڈسٹنکشن ہے. یہ قابض ہیں کیونکہ یہ فراڈ الیکشن فراڈ میں پوری طرح ملوث ہیں. یحییٰ افریدی صاحب اس فراڈولنٹ یہ جو ترمیم کی گئی ہے اس کا وہ حصہ نہیں ہے. قاضی فائزہ اس کا حصہ اور سہولت کار تھے جب اس نے آرٹیکل 63A کی انٹرپریشن کی ہے. لہٰذا یحییٰ افریدی صاحب آپ ان کو یحییٰ افریدی صاحب کو زبردستی پکڑ کے بٹھا دیا اس سیٹ کے اوپر کہ بیٹھو چیف جسٹس بن جاؤ. نہیں زبردستی دیکھیں اٹ از ناٹ زبردستی. بات یہ ہے کہ ایک 100 کارڈ آئینی ترمیم ہو گئی، وہ ایگزیکیوٹ ہو گئی، اس کے نتیجے میں ایک 100 کارڈ پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی. ایگزیکٹیو کے ذریعے ایک لحاظ سے چیف جسٹس کا تقرر ہوا جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا کانسیکوینشل ایفیکٹ ہے. وہ جو پہلی ترمیم تھی وہ غلط تھی، لیکن سسٹم کو چلانے کے لیے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس کا اوتھ لیا. یہ درست فیصلہ تھا ان کا، لیکن ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ اس کا اوتھ نہ لیتے، وہ انکار کر دیتے تاکہ نیکسٹ جو 2 ججز ہیں ان میں سے کسی کو یہ بطور کوئی فرق نہیں پڑتا، بطور چیف جسٹس ان کی ٹرن آنی ہے. وہ آنی ہے 3رے نمبر پہ. پہلے جسٹس منصور شاہ صاحب سینیارٹی پرنسپل پہ، پھر جسٹس منیب صاحب اور پھر جسٹس یحییٰ افریدی. یہ ہے ٹرن. اس ٹرن کو انہوں نے اپسیٹ کیا، تقسیم کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ کو، لیکن اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ تقسیم نہیں ہوئی. آج بھی 19 ججز نے دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ کی جو پلان تھا اور جو ان کی ایک آئیڈیا تھا، تھاٹس تھی،
اس کو ایکسپریس کیا ہے اعلامیے میں، اس سے ان کی کمپیٹنس اور ان کا ایک بہت بڑا ایک گریٹنس ہے۔ پریس ریلیز دیکھی شعیب صاحب، پریس ریلیز میں نے دیکھی جو سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے، منصور علی شاہ صاحب کا نام 3 دفعہ اس پریس ریلیز میں لکھا گیا، چیف جسٹس کے علاوہ ہی از دا اونلی جج جن کا ذکر جو ہے وہ 3 دفعہ اس کے اندر آیا، جس سے لگتا یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا بڑا ریگارڈ کیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ یہ میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں اس پہ بریک لیتا ہوں۔